الحمد لله ونستعين ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ومعزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما معبر علماء وحفاظ وذمہ-داران انتظام اور پردے کے پیچھے موجود خواتین اسلام اور عزیز بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے یہ عزیز ترین موقع، یہ سعادت سے بھرپور یہ مبارک وقت اور موقع ہمیں عطا فرمایا کہ آج ہمارے اس ادارے میں تکمیل کلام اللہ شریف اور ختم بخاری شریف یہ دونوں وہ اعلیٰ ترین کتابیں ہیں. کلام اللہ شریف کو ہے کلام اللہ شریف، اس کے سے مقام کی کوئی انتہا ہی نہیں. کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ وہ کلام جو احکام الحدیث کا خود کا کلام، اس کلام اللہ شریف کا تکمیل کا مرحلہ پورا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے بعد جو روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب، سب سے اعلیٰ و اساسی کتاب جو امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، جو کتاب بھی ہمارے درمیان میں ہوئی اور ہماری بچوں نے اس کو پڑھا اور پورا کیا. تو میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ حالات کو اس موقع سے بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کا کیا مقام ہے. بخاری شریف کا مقام تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کلام اللہ شریف کے بعد کوئی کتاب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے تو امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کتاب کو پورے 16 برس میں اور اس طرح لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر حرم مکی کے اندر موجود اور آپ 6 لاکھ حدیثیں آتے رہے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ حدیثیں آتے رہے. اب 10 لاکھ حدیثیں 6 لاکھ حدیثیں کو
کلام کا مشکل اور پڑھنا اس سے زیادہ مشکل تھا. تو امام بخاری سے کسی نے یہ درخواست کی کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، کوئی آدمی ہے جو تمام چنانچہ امام بخاری نے اس کا عزم کر لیا انشاءاللہ میں صحیح حدیث کو پڑھنا پڑتا. تو بخاری شریف کہاں پر ہے معلوم ہے؟ تاجکستان، ہندوستان جو ملک گیا ہے افغانستان وہاں یہ شہر ہے. امام بخاری نے وہاں سے بیتولہ شریف کا سفر کیا اور بیتولہ شریف میں جا کر کے تقریباً 10 سال تمام علماء سے جو اس وقت بڑے بڑے محدثین سے بڑے بڑے فقہاء تھے ان سے حدیثیں سنی ہوئی اور 10 لاکھ حدیثیں ہو گئی. امام بخاری نے حرم کے اندر بڑاؤ دیا اور اختلاف کر دیا اور اس طرح آپ حدیثوں کو لکھتے کہ ہر حدیث سے پہلے غسل فرماتے اور غسل کر کے 2 رکعت پڑھتے اس کے بعد استخارہ کرتے اللہ سے دعا کرتے استخارہ کرتے تو اس حدیث کی اس تقریص کی کتاب میں لکھی ہے. اگر اس رسالے میں اللہ کی طرف سے یا دین ہے دل کے اللہ کی طرف سے بات مانی جاتی ہے اس حدیث کو لکھ دو تو آپ اللہ کی توفیق کی کتاب اس حدیث کی اثر سے لکھ جاتا ہے. اس طرح پورے 16 برس میں سے یہ کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب کے اندر صرف صحیح حدیث ہے اور تقریباً امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف اس کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں وہ 9,082 حدیثیں بخاری شریف میں لکھی ہیں. اور آج ہم کے سامنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کوئی حدیث ہے اگر بخاری شریف کے اندر ہے تو اس کے اوپر آج ہم کا اعتماد کیا جا سکتا ہے. امام بخاری نے اس کو معتبر مانا ہے اور اس کے آنے والے کے بعد سب سے صحیح بات اور معلوم آپ کو امام بخاری کس طرح امام بخاری کوئی خوش اعتبار سے نسی اعتبار سے کوئی صحابہ کی اولاد نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس بھی چاہے اللہ نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ رشتے کو دیکھتا ہے نہ نسلوں کو دیکھتا ہے نہ خاندانوں کو دیکھتا ہے نہ برادریوں کو دیکھتا ہے نہ علاقوں کو دیکھتا ہے. وہ جس بھی چاہتا ہے امام بخاری علامہ ابن نووی سلسلہ یہ ان کے پردادا یا پردادا اسلام میں داخل ہوئے. امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم، ان کے دادا کا نام مغیرہ. یہ مغیرہ جو پردادا ہے یہی اسلام ہے اور ان کے پردادا کی جو والد ہے جن کو برکسمہ سے کہا جاتا ہے فارسی زبان یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کو اپنا مانتا آگ کو پوجا کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں کسی کو بنا دینا جو اس کی شان ہے. اس کی ابتدائی ہے کہ کوئی چلو چلانے نہیں سکتا، کوئی دخل نہیں دے سکتا. ارے بھلا میں ایسا امام کر رہا ہوں، ارے بھلا کے بڑے تو ایسے بات کیسے کیا اتنا بڑا عالم کیسے کیسا ہوگا، اتنا بڑا بزرگ کیسا ہوگا. نہیں اللہ کی آگے اللہ تعالیٰ جس بھی چاہتا ہے اس کو کر لیتا ہے. اللہ جس بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے. امام بخاری کے دادا آتش پرست تھے، ان کے دادا اسلام لائے، لیکن اللہ نے امام بخاری سے اسلام دیا ہے کہ قیامت تک کہ لوگوں پر سب سے بڑا احسان سنت میں سے انبیاء و صحابہ کے بعد سب سے بڑا احسان اللہ کی اور ہر عالم بغیر بخاری کے عالم نہیں بن سکتا، بغیر بخاری کے کوئی فقیہ نہیں بن سکتا، کوئی محدث و مفسر نہیں بن سکتا، کوئی علم کا سمندر بننے کی کوشش کرے تو بغیر بخاری کا نہیں بن سکتا.
تو یہ طلب کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث پر طلب کی حدیث کا شوق تھا اور معلوم ہے حدیث کی اس اجر کیا ہوئی ایک مہینے پیدل سفر کیا ہے پیدل سفر کر کے پتہ چلا ان کی شام کو بہت بڑے عالم آئے ان کو حدیث یاد ہے تو ایک مہینہ پیدل چلا کر کے اور وہ حدیث سنی اور فوراً معلوم کہ ملک میں لا رہا ہے بہت بڑے عالم آئے ان کو حدیث یاد ہے تو یاد ہے زمانے میں بھی نکالی والا کچھ نہیں پیدل سفر کیا اور علاقے میں پہنچ گئے پہنچ گئے شام پہنچ گئے فلسطین میں پہنچ گئے حجاز میں پہنچ گئے اور اس طرح خراب شان سے 10 سال ہو گئے حدیث کے زبان میں اور آج ہماری تعلیم سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے تمام محدثین سے تمام علماء میں سب سے بڑھ کر تو میرے بھائیوں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نام کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات کرنی ہے اسے ہماری بھی ضرورت ہے ہمیں سمجھے ہمارا ذات کے اوپر احساس مدرسے کا احساس مفتی اسلام کے ساتھیوں کا احساس ایسا کچھ نہیں یہ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کی جان بھی اللہ کی راہ میں ہے آپ کا ایمان بھی قبول ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق دی ہے تو بڑے بڑے سرمایہ مار کے کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے وہ راضی بھی ہے ان کا مال بھی ان کی جان بڑے بڑے کافر ہیں رحمان ہیں اس کا زمانہ ہے لیکن کوئی دوست نہیں ہے دین میں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ گجرات کا مولانا اسرار صاحب جو سیاسی ہیں ان کا بہت بڑا احسان آپ لوگوں پر ہے گاؤں لوگوں پر ہے کہ ہمارے بچوں کو امام بخاری کی صحیح بخاری کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن کا اس کا درس دے رہے ہیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس سے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں ان کے اخلاق کو سکھا رہے ہیں ان کو عالمہ بنا رہے ہیں ان کو فاضلہ بنا رہے ہیں ان کو فقیہ بنا رہے ہیں ان کو مفسرہ بنا رہے ہیں بہت بڑا ماشاءاللہ کہ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک چراغ ہے اندھیرے میں ایک چراغ کی بنا دیا بتاؤ پہلے بخاری والے میں دو جگہ نہیں جب سے ماشاءاللہ صاف سے پیدا آیا ایک ملک صاحب ہے میں بھی مسلم میں گیا ماشاءاللہ بہت بڑے لوگوں کی جماعت ایک چار ساتھ مفتی اسرار صاحب اور حضرت مولانا حافظ حسین صاحب مولانا خالد صاحب اور مولانا ہاشم صاحب یہ چار نوجوان دیکھیے صحابہ کرام نے جو خلفائے اربعہ نے ہمیں خلیفہ جو بنے چار ہیں نبی علیہ السلام جو خلفاء ہے وہ کتنے چار ہیں اور دنیا کا جو نظام چلا رہے فرشتے وہ کتنے چار اور کتابیں کتنی ہوتی ہیں چار ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں یہ بھی چار تو دیکھیے آپ جہاں چار آدمی جمع ہو جاتا ہے وہاں پر دھیرے دھیرے مشغول اور خود ہی ترقی کا سامان تیار ہو جاتا ہے لیکن چاروں حضرات نے محنت کی ہے ماشاءاللہ مسجد بن گئی مدرسہ بخاری شریف بن گیا لگاتار 5 سالوں سے ہو رہی ہے یہ آپ کے گاؤں بدلنے کے لیے بہت بڑا اقبال اور خدا کا دھیان خدا کا کرم سے خدا کی امانات ہماری شریف سے ان حضرات کو میں بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان شمع اور ان کا چراغ اور ان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے اور پورے گاؤں اور پورے علاقے میں ایک اعزاز کیا ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور ہماری جہادت کو ضرور کیا ہے ہماری بچیوں میں یہ اعتبار سے اس کو ضرور کیا ہے اور جیسے ہمارے بچے ماشاءاللہ عالم بن گئے تو ہمارے بچے عالم بن گئے اور بچے عالم بن گئے دنیا کو سوا اور بچیاں عالم بن گئے دنیا میں اپنا قوم کو سوا اور پوری دنیا کے اندر ایک آدمی سے بسرایا تو اپنا لیکن بچی جب سرکار کا رات ہے تو پورے خاندان کو سوا تو ایک بچی کے عالمہ بننے کا فاضلہ بننے کا فقیہ بننے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب مقابلے ایک بچے کے عالم اور بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی خواتین کی سب سے پہلے اسلام آنے والا کون
حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت دینے والے اسلام کے لیے شہید ہونے والا فرق نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اسلام کے لیے کسی کو شہید کیا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. اور سب سے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لانے والے وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور سب سے پہلے اسلام کی مدد کرنے والے حکم فرض نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو میرے مالی میں آئے کا مقام بلند بنا اسلام میں تو شروع سے اعلیٰ ماشاءاللہ مفتی اسلام اور آج ہماری بڑی سے عالم نہیں ہے حافظہ بنا ہوئی ہے یہ فاصلہ بنا ہوئی ہے. انشاءاللہ اس سے بڑا انقلاب آئے گا گام کے اندر ملان جان کریں اور انشاءاللہ اور مزید اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے برکات کو اس کو نظارہ دعا میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ جو محنت ہے یہ ہمارا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہیں لیکن جو محنت کر رہی ہے مولانا الفاق صاحب اختیار صاحب مولانا خالد صاحب حافظ حسین صاحب اور ان کے ساتھ اساتذہ ہیں شمشاد صاحب اور قاری خالد صاحب یہ آپ ہمارا کس مقصد پورا کرتے ہیں ہم سب کس مقصد پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کامیاب لیکن ضرورت پر ہے آپ کو اس کا سائز سمجھنا آپ اس مقصد کی سمجھنا سرپرستی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ جو چار بچے ہمارے ہمارے قوم کے اور ان کے ساتھ ساتھ تو ان کی سرپرستی کریں گے تعاون کریں گے جب یہ آواز دیں گے کریں گے اسلام کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. ہاں ایک شروع سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المحمدين باب قول الله تعالى وذكر الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وحوله الجنة وقال مجاهد القسط تدعو بالروحية ويقال القسط مدبر بالأسد وهو العالم وأما القاتل فهو الجاهل فضيلة الشيخ في أميال وحده الله وأمر بالدعوة المتذكر فالسلف فضيلة الشيخ مولانا محمد فاضل رحمه الله الفضيلة الشيخ شيخ الإسلام مولانا محمد فاضل رحمه الله الفضيلة الشيخ بن أحمد الزيادي الفضيلة الشيخ شيخ الإمام الدين الفضيلة والشيخ عبد المجيد الرجلي وهو يروي عن عن مولانا إمام حجة شيخ محمد بن الدهلوي عن الشهر عبد الدهلوي عن الإمام محمد شيخ شافعي محمد الدهلوي وقصر الله أسراره قال أحمد الشيخ محمد بن إبراهيم الكلبي قال أحمدنا هذا الشيخ إبراهيم قال قال الشيخ الشافعي قال أنا الشيخ أحمد العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمدنا شيخ محمد بن إبراهيم الكلبي قال أنا الشيخ إبراهيم الكلبي قال أنا الشيخ أحمد الشافعي قال أنا الشيخ أحمد بن الشافعي قال أنا الشيخ محمد أحمد الربيعي الشيخ كبير محمد الشافعي قال أنا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم بن أحمد الربيعي الشيخ محمد بن عبد الله الشيخ إبراهيم الشيخ
في الأمر بريد الهرم الشيخ القرآن المصطفى الشيخ محمد بن الأمين بن أحمد الزرقاني الشيخ يحيى محمد بن يوسف الصبري المهتم بالجميل الخاطر المتكلم المؤمنين في أبي عبد الله أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن وقد كان في فيه الله من مال قال حدثنا أحمد بن أصفار قال حدثنا محمد بن حسين قال ہمارے مدرسے کا رسالہ مکمل ہوئے اس میں کچھ بچوں نے نام کہ مستحی کی پوزیشن حاصل کی مدرسے میں عربی اول میں پوزیشن حاصل کرنے والے شاہد بن ریاض کا جلدی تشریف لائے 600 نمبر میں سے 500 فیضان میں حاصل کیجیے حفظ اول پوزیشن حاصل کرنے والے سمیر بن خالد دوم پوزیشن حاصل کرنے والے سعید غلام اور سون پوزیشن حاصل کرنے والے ساجد الرحمان حفظ اول میں ایک حفظ ثانی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے صالح علی عبد المجید دوم پوزیشن حاصل کرنے والے اویس محمد عمران سوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عاطف محمد شکیل ناظرین سے ابتدا میں جو پوزیشن حاصل کی ہے محمد یوسف سعد جلدی تشریف لے آئے دوم محمد راغب ابن محمد طاہر چھوٹے بچے نام ہے سوم پوزیشن حاصل کرنے والے شاہ عاطف نزاکی ان بچوں نے مدرسے میں پوزیشن حاصل کی ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑی گئی ہے تو تھوڑا سا ضروری ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان اور کتاب التوحید کو ختم کیا اور پہلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار مدار نیت ہے جیسے یہ پوری پیسہ ہی عمل اگر یہ دار کا ہوا کر کے جہاد ہے اور لڑکا کا شروع ہو جائے لیکن اگر نظر کے اندر فساد ہے تاکہ وہ دوسرے بہادر رہے جمع مرد رہے تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی شہادت کا اس کو فائدہ نہیں جانچ نہیں لیکن نیت صحیح نیت لوگ کھانے کے لیے جواب کھانے کے لیے جوش کھانے کے لیے اللہ کی آپ شہادت کا بھی لگتا ہے ایک آدمی نے سارا مال ہی راستہ دے دیا لوگ اخلاص سے مشورے سے لیکن نیت اللہ کی آزاد نیت یہ ہے بڑا طاقت اللہ کے نام اس مال بن ایک آدمی پوری بات کرتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ بہت بڑا اپنا گئی اللہ بڑا بنا تو اللہ کی اس کو استعمال کی حیثیت تو پہلی حدیث امام بخاری نے یہ ذکر کی ہے کہ آواز اور بیچ میں بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا آخری سے کتاب کا وجود لائی ہے یہ بتانے کے لیے دیکھو تمام اعمال کر چکے نماز کر چکے روزہ کر چکے حج کر چکے اللہ کی راہ کر چکے لیکن آخری میں تو وجود اگر نہیں تو تمہارے کسی عمل کا اللہ نے اپنا قرار اور یہ بتا دیا کہ توحید پر اگر توڑ دے
اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول کرے، تمہارا روزہ بھی قبول کرے، تمہارا پڑھنا بھی قبول کرے، تمہارا حج بھی قبول کرے، تمہارا صدقہ بھی قبول کرے، تمہاری تمام نیکیاں رہتی ہیں۔ کسی طرح کے حضرت اللہ علیہ السلام پیغمبر ہوئے، انہوں نے وقت کو راز دیا اور بلا کر کے کہا کہ میرے بعد کس کی پرستش کریں گے، کس کے ساتھ جھکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک معبود کی پرستش کریں، جو ایک خدا ہے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پوری کائنات کا تمام زندگی میں موت کا پانی، مصیبت اور راحت کا پانی، تندرستی اور بیماری کا پانی، دنیا میں جتنی کچھ چیزیں ہیں، سمندر ہو، پہاڑ ہو، جنگلات ہو، اور بحرات، آسمان ہو، زمین ہو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسی کا نام توحید جو ہے وہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تمام اعمال پورے کریے اور وقت وقت کا توحید نہیں ہے تو کسی اثر کا اللہ تعالی اس لیے توحید پر چلو وحدانیت پر چلو اب مرتبہ توحید مرتبہ توحید دوسرا ہوگا کہ جب توحید پر چلے رہے اللہ کی وحدانیت کو پائی رہے اور اسے ذکر کرتے رہے تو انتقال بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ مت مرنا، بڑا درجہ مت مرنا، مرنا کسے کو ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ ہر کسی نے مرنا، اللہ نے ہر کسی نے مرنا، مگر ہمیں کہ مسلمان ہونے کی عادت کریں، ایمان والا ہونے کی عادت کریں، توحید والا ہونے کی عادت کریں۔ اس حال میں ہمیں کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ کرتے اسی حال میں اگر اس حال میں ہوگے اللہ کی رحمت کا اور اگر کرے لیکن اللہ ایمان والا ہوتا ہے اللہ تمہاری اس لیے خاص امام بخاری نے پیغام دیا کہ تمام عمل کرنے لیکن بھی کہنا ہے بھی اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے توحید کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت بتا رہا ہے اور ہم سب کا ایمان دعا کریں اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا سلامنا انسنا وقبلنا وقبلنا محمد الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني من الصالحين رب اغفر وارحم وانت الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الخير إله العالمين يا الرحمن ہمارے معاف فرما خطاؤں پر مغفرت فرما سیئات حسنات سے بچت فرما اے مولا الہی اے رحمت بہت بڑا ہے اے اللہ تھوڑا ہے اے اللہ بڑا ہے اے زمین کام کرتے ہیں تیرے آسمان مان چلتے ہیں تیرے نعمت حاصل کرتے ہیں جو نبی ناشکر ہیں اے مولا الہی ناشکری کرتے ہیں ہم آج ہمارا کوئی لوگوں کو کرتے ہیں یا اللہ تیری مغفرت کا سمندر بھر اے مولا الہی تو ہم پر رحم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے اوپر خاص ہمارے اوپر خاص اے اللہ
اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشی عطا فرما، اپنی رضا کے کاموں کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا الہی ہمارے پیدا فرما، ہمارے ناس پیدا فرما، ہمارے ایمان کا زمین پیدا فرما، اے اللہ جوش پیدا فرما، اے اللہ ایمانی یا اللہ جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ایمانی قائمی ہمارے پیدا فرما۔ اے مولا الہی اس نعمت ہے تو ایمان امید ہے یا اللہ اس نعمت کو اپنے قائم بنائے عطا فرما، اس نعمت کو اپنے مدد کرنے کی عطا فرما یا اللہ۔ آخری وقت کر یا اللہ یہ نعمت کو ہر آن بھی لحظہ اے مولا الہی ہمیں ہر وقت عطا فرما، اس نعمت سے یا اللہ ہمیں راضی فرما، یا اللہ اس نعمت کو ہمیں خصوصی طریقے سے عطا فرما۔ اے اللہ نعمت دے یا اللہ نعمت کوئی نہیں سکتی، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت توحید ہے، نعمت اسلام ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، ہمارے اسلام کے اندر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کے اندر یا اللہ رہتے ہیں، تیری زمین پر رہتے ہیں، اے اللہ تیرے پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرے محبت میں ڈال جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی سے کس فرما، اے اللہ ہمیں زندگی سے کس فرما، اے اللہ ایک ایک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری والی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری والی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا الہی اے اللہ کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے مولا الہی کی پاس بڑے ہیں، اے اللہ اس ہماری والی پوری اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اے اللہ اس آپ ہی کی رضا سے ہوا ہے، اے اللہ آپ ہی کی اچھا سے ہوا ہے، آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ اے اللہ اس پر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے سینوں میں ہمیشہ محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے سینوں میں ایمان ہے اور خاص طور سے ہمارے اسلام کو اندر یا اللہ سامان کی فضا عام فرما، اے اللہ ہمارا پیدا فرما، زندگی کے اندر سکھ عطا فرما، اے اللہ تمام کے شان نجات عطا فرما، تمام مسائل سے حفاظت فرما، تمام آنے والے بلاؤ سے حفاظت فرما، تمام آنکھوں سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، تمام ناچار چاہتے ہیں سے حفاظت فرما، تمام ملابس سے حفاظت فرما، تمام یا اللہ سے حفاظت فرما۔ اے مولا الہی اے رب جلال کے دیوان کی دے دیا، اے اللہ ہم سب کو بھلا لیا، حق بن لیا، اے اللہ اس قرآن کریم کی سب سے اللہ رحمت فرما، قرآن کریم کی پاس ذکر کے پیدا فرما، ہر جگہ کے قرآن کریم کی عمل کرنے والے پیدا فرما، قرآن کریم کی عمل کرنے والے پیدا فرما، قرآن کریم کی عمل کرنے والے پیدا فرما، اللہ قرآن کریم کو سنبھالنے والے پیدا فرما، قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والے پیدا فرما، قرآن کریم کی طرف بلانے والے پیدا فرما۔ اے مولا الہی اللہ اس کے حلال حرام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے حرام حرام بچنے کی عطا فرما، اے اللہ اس کو پڑھنے کی عطا فرما، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ذہن میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے ذکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے پڑھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا پروردگار پیارا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ہم اللہ کا سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہماری والیات بہت ہے۔ اے اللہ اس کو سمجھنے کی عطا فرما، اس کو سمجھنے کی عطا فرما، اس کو سمجھنے کے لیے علماء سماج سے فرما، علماء سماج سے فرما، علماء سے تعلق کرنے کی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سے مدرسہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ مرکز بناتا ہے، آپ نے اس کو مشکل سے رکھا ہے۔ اے مولا الہی اے اللہ دین والی ترقی عطا فرما، قرآن کریم کی اشاعت کا حدیث کی فوج کو عطا فرما، اللہ یہ مضبوط فرما، اس مدرسے کے اندر کام کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، چلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، آپ نے ہم کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اے اللہ سب سے سزائے خیر فرما، اے اللہ سب سے سزائے خیر فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں شکر کو کامیابی عطا فرما، اس مدرسے سے تمام سے تفرقت عطا فرما، تمام کی نامات ہمارے مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، سب سے فرما
اے اللہ اس سے بہت بڑا کام ہے اس کے بالکل بھی نہیں کرتا یا اللہ اس کو سے ہماری یاد نہ ہم امان کا پورا فرما یا اللہ اس انسان کا قائم کرنے والوں یا اللہ ہمارا خاص اپنی خاص حالوں کا اے مولا ہمارے بھائی نماز میں خوش بھائی تعالی آج کا دائی بھائی اللہ جو پرسن کی رائے کی فرما اے مولا اے اللہ چھپانا ہو جو ماننے سے نظر اے اللہ اس عزیز دے بیچارے قلب سے بیٹھے ہوئے دو تین گھنٹوں سے بڑا ہے یا اللہ اس ساتھ باروں سے یا اللہ جائز ہمیں جائز جن کو چھوڑ مار جن کی مسکین میں دولت دے رہا ہے جن کی کھیتی میں برکت دے رہا ہے جن کی اموال میں برکت دے رہا ہے اے مولا کی جان اور دل دے یا اللہ دل دنیا کا ہے یا اللہ اس دل کی خرچ کرنے کی عطا فرما اپنی جان کی مال اپنی رضا کی خرچ کرنے کی عطا فرما اے اللہ ہم تمام کی عطا فرما جس سے آپ کی رضا نصیب ہو آپ کی خوشنودی نصیب ہو اور ہمیں ہم سے خوشنے کی عطا فرما تو آپ کی ناراضگی آپ کی اللہ ثابت کرتے ہیں اے اللہ ہمیں درجہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلنے کی عطا فرما ہمارے بڑے ہمارے ماں باپ کی ہماری حفاظت فرما ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم فرما اے اللہ دعائیں چاہتے ہیں یا اللہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر دعائیں پائی ہے ان سب سے اگر ہمارا شامل ہے وہ جن شروع فضل سے آپ سے آنا چاہیے ان سب سے معلوم فرما یا اللہ ہماری کی دعا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر منصوب فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل اجمعین علیہ رحمۃ اللہ